الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی نے تعارف کروا دیا، تعارف میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے، میں نے کہا درستگی کر دی جائے۔ اصل میں جو اس وقت کا قادیانی جماعت کا سربراہ ہے اس کا نام ہے مرزا مسرور احمد۔ مرزا مسرور میرے والد صاحب کا رضائی بھائی ہے اور میں ان کا رضائی بھتیجا ہوں۔ تو چونکہ بھائی نے کہہ دیا کہ میں ان کا رضائی بھائی، میں نہیں، میرے والد صاحب ان کے رضائی بھائی ہیں۔ چلیے سب سے پہلے میں آپ کو اپنا قبول اسلام کا واقعہ سناتا ہوں کہ یہ اللہ نے مجھے کس طرح اسلام کی دعوت دی۔ چناب نگر ربوہ کا نام آپ نے سنا ہے، اس وقت قادیانی جماعت کا مرکز ہے پاکستان کے اندر۔ وہیں پہ میں پلا بڑھا، وہیں پہ میں نے اپنی تعلیم حاصل کی، اور جس طرح ہر قادیانی یہ عزم لے کے چلتا ہے گھر سے کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی نہ کسی ایک مسلمان کو ضرور قادیانی بنانا ہے، یہی عزم لے کر میں بھی گھر سے نکلا کہ میں بھی کسی نہ کسی مسلمان کو قادیانی بناؤں تاکہ اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا دوں، کیونکہ جو اس وقت مجھے تعلیم دی گئی۔ تو بہت جلدی میں نے ایک بندے کا انتخاب کیا، اس سے میری گفتگو ہوئی اور مجھے یقین تھا کہ یہ شخص میری باتوں میں آ کر قادیانیت کو قبول کر لے گا، مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اس شخص نے کیا کیا، اس سے میری 2-4 دن بات چلی، اسے ایک ضروری کام پڑ گیا، اس نے مجھے کہا کہ میں 3-4 دن کے بعد واپس آؤں گا، جہاں پہ ہماری بات رکی ہے یہیں سے دوبارہ شروع ہوگی، اتنے دن کے لیے آپ ایسا کریں، یہ میں آپ کو بخاری شریف دے رہا ہوں، اس کو پڑھنا شروع کریں۔ اب ہم نے بخاری شریف کا نام سنا تھا، صرف پتہ نہیں تھا ہے کیا۔ آج بھی بہت سارے مسلمانوں کو شاید نام کا پتہ ہوگا، اس کے اندر کیا ہے بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ میں وہ گھر لے کے چلا گیا اور سب سے پہلی خوش قسمتی یہ تھی میری کہ میں نے جا کے وہ بخاری شریف اپنی گھر والی کے ہاتھ میں دے دی۔ میں نے کہا یار جس دن میں دفتر سے تھکا ہوا ہوں تو تم مجھے 2-4 حدیثیں سنا دینا، اور جس دن تم کام کاج کر کے تھکی ہوگی تو میں تمہیں سنا دوں گا۔ تو یہ گھر میں بخاری شریف کا درس شروع ہو گیا، مگر اس وقت تھا میں کون، مسلمان کے قادیانی۔ حدیثیں مبارکہ پڑھتے پڑھتے آج ہی مجھے یاد ہے بخاری شریف کی جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر تھی 666۔ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں پریشان ہو گیا۔ پریشانی اس وجہ سے تھی کہ حدیث کے جو الفاظ تھے میرے لیے وہ بڑے عجیب و غریب تھے، آپ کے لیے نہیں، میرے لیے، کیونکہ میں کون تھا اس وقت، قادیانی۔ اور قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، انہوں نے اب اس دنیا میں نہیں آنا، اور ان کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھیجا ہے۔ نعوذ باللہ۔ اب حدیث کے الفاظ یہ تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ ضرور تم میں عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ اب میرا عقیدہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں، انہوں نے تو آنا نہیں ہے، اور جو ان کی جگہ پہ آنا تھا وہ مرزا غلام قادیانی تھا، اور اس کو ہم نے پہلے ہی مانا ہوا تھا کیونکہ میں بدیشی قادیانی تھا۔ اب پریشان اس لیے ہوا کہ جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، جن کو امام الانبیاء کہا گیا، جن کو خاتم الانبیاء کہا گیا، وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ کون آئیں گے، عیسیٰ ابن مریم۔ تو میں نے سوچا، میں نے کہا یار جس کو ہم نے عیسیٰ مانا ہے وہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو مرزا غلام قادیانی ابن چراغ بھی ہے۔ تو یہاں سے میں نے اپنی وائف سے کہا، میں نے کہا یار کوئی گڑبڑ ہے، اور جس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تو میں نے کہا کہیں ہم اپنے باؤ جداد کے عقیدے پہ غلط تو نہیں چل رہے، چیک کر لینا چاہیے۔ مگر چونکہ قادیانیوں کو اسپیشل منع کیا جاتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی کتابیں نہیں پڑھنی، مگر آج میں شکر الحمدللہ فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایمان کی دولت دی وہ اسی حدیث کی وجہ سے دی۔
ایک طرف قسم کون اٹھا رہے ہیں؟ امام الانبیاء، اور دوسری طرف وہ شخص قسم اٹھا رہا ہے جسے میں نے اپنی زندگی میں اس وقت جب قادیانی تھا اللہ کا نبی اور رسول مانا تھا، نعوذ باللہ۔ مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب میں لکھتا ہے حقیقی قسم عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ فوت ہو گیا۔ اب چونکہ میں اس وقت اس کو نبی رسول مانتا تھا تو میرے لیے اس کی بات ماننا اسی طرح فرض تھی جس طرح آپ کے لیے نبی اور رسول کی بات ماننا۔ ہاں الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے مجھے یہ بتا دیا کہ جو بخاری شریف میں قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ سچی ہے، اور جو مرزا قادیانی قسم اٹھا رہا ہے وہ جھوٹی ہے۔ تو اللہ نے مجھے اس غلام کی غلامی سے نکال کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہور 26 فروری 2013 کو فتح مبالغہ کانفرنس ہوئی، وہاں پہ میں نے اپنا اعلان کیا، اور میری قسمت اچھی، وہاں پہ ہم سب کے شیخ مولانا حضرت عبدالحفیظ مکی رحمۃ اللہ علیہ موجود، اور میں نے جہاں اعلان کیا میرے ساتھ ایک سائڈ پہ مولانا ریاض چودھری صاحب کھڑے تھے۔ 3 دن کے بعد جب یہ کانفرنس لائیو چلی گئی، لوگوں نے دیکھی اور قادیانیوں نے دیکھی، تو وہ میرے والد صاحب کے پاس لے کے چلے گئے۔ اس نے کہا یہ دیکھیں آپ کے بیٹے نے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ درے مجمع میں آ کر اس نے کہا ہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی میں 4 ارب ڈال کر اسلام قبول کرتا ہوں۔ تو جب میرے ابا جی کو پتہ چلا، انہوں نے مجھے کہا بچے یہ تیرا فیصلہ تھا، تجھے ہماری جماعت جھوٹی لگی، تو نے چھوڑ دی، تو مولویوں کے ساتھ مل گیا، مگر میرے دل کو جو بات کھائی جاتی ہے اس کا میں کیا کروں؟ میرا دل پریشان ہے، مجھے لگتا ہے مجھے اٹیک آ جائے گا۔ تو میں نے کہا بھائی وہ کون سی بات ہے؟ کہنے لگے تو اپنا اعلان کرتا ہے اکیلا کرتا، تو نے جس شخص کے ساتھ کھڑے ہو کے اعلان کیا ہے، آپ سب سے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، مجھے کہنے لگے کہ ابو جہل کے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو کے تو نے اعلان کیا ہے۔ یعنی قادیانی مولانا منظور احمد چودھری رحمۃ اللہ علیہ سے اتنے تنگ تھے کہ انہوں نے کہا کہ تم نے ابو جہل کے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہو کے اعلان کیا۔ میں نے مولانا لیاس صاحب سے بھی اس کی معافی مانگی، کیونکہ مولانا منظور احمد چودھری صاحب تو وفات پا چکے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے بھی ایک زبردست بات آپ کو بتاؤں، مجھے ایمان کی دولت کہاں سے ملی؟ حدیث مبارکہ۔ مگر میں سمجھتا ہوں اس کے ساتھ ایک چیز اور کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ اصل چیز یہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اگر اس پہ آپ مسلمان بھی باقاعدگی کے ساتھ چلیں تو آپ تو پہلے ہی مسلمان ہیں نا، میں تو کفر میں تھا، تو اگر یہ کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کر سکتی ہے چیز، تو آپ کے کام زیادہ آسان نہیں ہو جائیں گے؟ جی بالکل۔ اس کی وجہ یہ تھی، تھا میں قادیانی مگر مجھے درود ابراہیمی سے بڑا پیار تھا۔ مجھے اس درود سے اتنی محبت تھی کہ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت وہ میرا عمل ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ میں قادیانی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا، میں گھر میں اکیلا نماز پڑھتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے سجدے میں جا کے درود ابراہیمی پڑھنا ہوتا تھا۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ سردیوں کے دن تھے، والدہ صاحبہ نے 4 دفعہ کھانا گرم کیا، اور جب بھی جاتی دیکھتی میں سجدے میں ہوں، اللہ، اور 2.25 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کی میری وہ نماز تھی عشاء کی، ایک تو 17 رکعتیں پوری پڑھنی، اور ان میں جا کے اب پتہ نہیں ہر رکعت پہ 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ کتنی دفعہ درود شریف پڑھا، بس جب دل کرتا تھا پڑھتا جاتا، جب کرتا اللہ پر اٹھ جاتا تھا۔ اور اس درود سے اتنی محبت تھی کہ پڑھی میں نے کفر میں رہ کے، اور اللہ نے مجھے صلہ کیا دیا، اس درود کی برکت سے اللہ نے مجھے ایمان کی اسلام کی دولت عطا میرے بھائیوں، اس درود پاک کو اپنائیے، زندگی کا معمول بنائیے، صبح دوپہر شام، بلکہ ہر نماز کے بعد اگر 20 دفعہ پڑھ لیں تو دن میں 100 دفعہ۔ اس میں اتنی طاقت ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں، تو میں نے کہا آپ کو اس کا اندازہ کروا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، اب ہم چلتے ہیں کہ قادیانی اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرتے ہیں، ان کی تربیت کیسے کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں چھوٹا سا تھا، اپنے گھر کے دروازے کے سامنے کھیل رہا تھا،